ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری رمضان شہر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پیش کی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے زیادہ عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک عظیم الشان رات بھی ہے، جس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے، لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ بڑی اہم رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس رات میں اللہ کی مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے، رحمت کی بارش ایسی جم کر برستی ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس رات میں اتنا گناہ گاروں کو بخشتے ہیں، اتنا گناہ گاروں کو بخشتے ہیں۔ آپ نے مثال سے سمجھایا، بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے ریوڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اب بتائیے بکریاں کتنی تھیں؟ عرب میں سب سے زیادہ ان کے پاس تھیں۔ اب 10-20 تو نہیں ہوں گی نا، 10-20 تو عام لوگوں کے پاس بھی ہوتی۔ علماء نے لکھا 1000 بکریاں تھیں۔ پھر ایک بکری کے جسم پر بھی لاکھوں کروڑوں بال ہیں، اور 10 بکریوں کے جسموں پہ کتنے ہوں گے؟ 100 بکریوں کے جسموں پہ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں۔ فرمایا اس رات میں اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں، بڑے بڑے نافرمانوں کا کام اس رات میں بن جاتا ہے، اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، بخشش اللہ کی عام ہو جاتی ہے، بے تحاشا رحمت کی بارش جم کر اللہ کی جانب سے برستی ہے۔ اللہ خوب اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔
تو بھئی یہ رات بڑی اہم رات ہے جو آنے والی ہے، آئندہ منگل والے دن آنے والی ہے۔ ہمارا آئندہ منگل کو درس کا بھی ناغہ رہے گا۔ تو یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے، اس رات کے لیے پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی عظیم رات ہے کہ اس رات میں سارے سال کے اہم فیصلے فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، مثلا روزی کے فیصلے اور آجال کے فیصلے، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، کس کا جانے کا وقت آ گیا، کس کے آنے کا وقت آ گیا، کس کی زندگی پوری ہو رہی ہے اور کس کی زندگی کا اس سال میں آغاز ہونا ہے، یہ سارے فیصلے، سارے خیر اور شر کے فیصلے اس رات میں اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ فیصلے تو اللہ نے ہمیشہ سے کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک سال کے فیصلے متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان پر عمل درآمد کریں۔ تو اس اعتبار سے بڑی اہم رات ہے، بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ صرف فیصلے نہیں فرماتے بلکہ اس رات میں آسمانی دنیا پر اپنی تجلی فرماتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں اور ساری رات اعلان کرایا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طالب ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی روزی کا طالب ہم اسے روزی دے دیں، ہے کوئی عافیت کا طالب، ہے کوئی صحت کا طالب، ساری رات اعلان ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا صرف فیصلے نہیں ہو رہے، صرف فیصلے نہیں ہو رہے بلکہ فیصلوں کے ساتھ پوچھا بھی جا رہا ہے۔ کسی کو کچھ چاہیے، مغفرت چاہیے، روزی چاہیے، صحت چاہیے، عافیت کی ضرورت ہے، لاؤ ہمیں بتاؤ، ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں تمہارا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ ہیں، ملک الملوک ہیں، اللہ ذوالجلال، آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، کتنی عنایت اور رحمت ہے کہ فیصلے بھی ہو رہے ہیں، پوچھا بھی جا رہا ہے، یعنی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کچھ چاہیے تو تم بتا دو تاکہ فیصلوں میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے۔ تو بھائی بہت عظیم رات ہے جو ایک ہفتے کے بعد آنے والی ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم چیز عبادت کرنی ہے، سب سے زیادہ اہم چیز عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں جتنا وقت صرف ہو سکے سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد صرف عبادت میں لگیں، بس مغرب کی نماز باجماعت پڑھیں، مرد حضرات، خواتین گھروں میں پڑھیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اس وقت کو عبادت میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، اللہ کی جانب سے پکارا جا رہا ہے، دعائیں مانگیں، یا اللہ ہماری قسمت بدل دے، ہمارے حالات بدل دے، امت کے لیے اللہ کے آگے روئیں، یا اللہ شام والوں کا دکھڑا ہے، کشمیر والوں کے مسئلے ہیں، فلسطین میں مظلوم مر رہے ہیں، برما میں قتل عام ہو رہا ہے، اللہ کے آگے دعائی دیں، اللہ کو بتائیں یا اللہ ہم تکلیف میں ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں، اس سال ہماری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں، ہم روزی کی تنگی کا شکار ہیں، ہمیں روزی بھی مل جائے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے اس رات کا، کوشش فرمائیں اسے فضولیات سے بالکل بچا کر، فضولیات سے بالکل بچا کر اسے اچھے کاموں میں لگائیں، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، گھر میں عبادت کر لیں، مسجد میں کر لیں، مجمع میں کر لیں، تنہائی میں کر لیں، ہر طرح اجازت ہے، لیکن اس وقت کو قیمتی بنائیں، پتہ نہیں اس سال ہمارا پتہ کٹ جائے، پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو موجود تھے، اس سال نہیں، اور نامعلوم اس شب برات کو کتنے ہوں گے جو آئندہ سال نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، نامعلوم کتنے ہوں گے جو موجود نہیں ہوں گے، اس لیے ان لمحات کی بہت قدردانی فرمائیں، اس رات کو بہت قیمتی جانیں، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑے انعام والی رات ہے، بڑی بزرگی والی رات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اس رات کو رسومات اور بدعات کی نظر کر دیتے ہیں، ساری رات ضائع کر دیتے ہیں، ساری رات لغویات میں گزار دیتے ہیں، جو کرنے کے کام ہے عبادت کرے، ذکر کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، اچھے کام کرے،
وہ تو کرتا نہیں بیچارہ، بس الٹے سیدھے کاموں میں سارا وقت گزار دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ رات کب آئے گی؟ سال کے بعد آئے گی، پورے 1 سال کے بعد آئے گی، اور ہم نے اس رات کو فضول کاموں میں گزار دیا، لغویات میں گزار دیا۔ تو کچھ بدعات بھی ہیں جو اس رات کی مشہور ہو گئی ہیں، کچھ رسومات ہیں، میں ان کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس رات کی جو بدعات ہیں کہیں ہم ان کاموں میں نہ پڑ جائیں۔ اب بہت سارے لوگوں میں یہ نظریہ مشہور ہے جو کہ صریحاً غلط ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں روحیں گھروں میں آتی ہیں، بڑا مشہور ہے یہ بات، اور روحوں کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، نئے بستر بچھائے جاتے ہیں، پتہ نہیں جیسے روحیں تھک گئی ہیں آرام کرنے آ رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بیچاری تھکی ہاری آ رہی ہیں وہاں سے، اور آتے ہی بستر پر لیٹیں گی بس۔ تو یہ نظریہ باطل ہے، غلط ہے۔ اس رات میں روحوں کا آنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں، یہ بالکل بے اصل بات ہے، غلط بات ہے۔ اس رات میں روحوں کا آنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے یہ کسی نے ویسے ہی بے پر کی اڑا دی ہے، جیسے ہمارے یہاں اور بہت ساری باتیں اڑی ہوئی ہیں، بہت ساری بدعات مشہور ہیں، بہت سی رسمیں چل رہی ہیں، ایسے ہی کسی نے یہ بات بھی ایسے ہی مشہور کر دی کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں۔ اب وہ گھر کو صاف کرنے میں، جھاڑنے میں، پوچھنے میں، ان کاموں میں ساری رات گزار دیتے ہیں، بھئی آج تو روحیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں روحوں کا جو مقام ہے، اگر نیک روح ہے تو علیین میں ہے، بد ہے تو سجین میں ہے۔ یہ 2 مقام اللہ نے روحوں کے بنائے ہیں، اور کوئی روح ہو، انسان ہو، جنات ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں یہ غلط ہے، یہ باطل بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں اس رات میں گھروں کی پتائی کرنا، لپائی پتائی کرنا، رنگ روغن کرنا۔ بہت سارے گھرانوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس رات میں بیچارے رنگ ہی کرتے رہتے ہیں قیمتی رات ہے، وہ 1-2 دن پہلے سے لگ جاتے ہیں، اور رات میں بھی دیکھتے ہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اگر کمی رہ گئی ہے تو اس رنگ میں پورے ہو گئے، اور جو کام کرنا تھا وہ کام رہ گیا۔ افسوس، کیا کام کرنا تھا؟ عبادت کرنی تھی۔ آج کی رات تو اللہ کو منانا تھا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا تھا، رونا تھا۔ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے اس رات کو عبادت میں کبھی گزارا ہو، کیسی لذت آتی ہے، اس رات میں عبادت کا کیسا مزہ ہے، کیسا لطف ہے، کیسا اس رات میں اللہ کے انعامات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب بیچارہ رنگ روغن میں ساری رات پوری کر دی اس نے، رات پوری ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ محض رسم ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، گھروں کو رنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ اسی طرح ایک تیسری رسم ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں میں چراغا کو ضروری سمجھتے ہیں، کہتے گھر میں چراغ جلانے چاہیے۔ اب تو پتہ نہیں کسی پیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 11 بتیاں یا 11 چراغ جلاؤ، 11 بتیاں یا 11 چراغ جلاؤ، اور سڑکوں پہ بھی چراغا کرو، مسجدوں پر بھی چراغا کرو، اور سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بجلی چوری کرو بجلی چوری کرو۔ کہتے نبی سے عشق بہت ہے لیکن صرف زبان تک ہے، جیب تک نہیں ہے۔ بجلی خرچ کرنی ہے اپنی خرچ کرو نا، ایک ہفتہ چراغا کر رہے ہیں، یہی حال ہے محرم میں، یہی حال ہے ربیع الاول میں، یہی حال ہے شعبان میں، یہی رمضان میں، یہی اور مہینوں میں، کہ محبت بہت ہے لیکن چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، ساری بجلی چوری کی خرچ ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ بھائی بہت بڑا عاشق رسول ہے، اس نے سارا گھر ہی اپنا گرین کر دیا، گرین ہاؤس بنا دیا، کتنی روشنی ہے، کتنا چراغا ہے۔ افسوس امت اس کھانے پینے
رنگ روغن کرنے اور چراغا کرنے میں یہ بھی بھول گئی کہ تمہارے نبی کے گھر میں تو چراغ بھی پابندی سے نہیں جلتا تھا. ہم ٹیوب لائٹیں اور 1,000 واٹ کی راڈیں لگا رہے ہیں اور روشنیاں کر رہے ہیں, سرکاری بجلی چوری کر رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم کیا ہیں, عاشق رسول ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں جس نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں جلتا تھا. 2 مہینے ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہم نے کیا سے کیا کر دیا, ہائے افسوس. آج ہمارے انداز بدل گئے, ہمارے اطوار بدل گئے, آج ہم ہر چیز کو بھول گئے. ہم نے اپنی مرضی کو شریعت قرار دے دیا. تو یاد رکھیں یہ چراغا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, یہ ہندوستان پاکستان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے. بھائی پوچھا جائے آخر شب برات تو عبادت کی رات ہے, یہ تو دعائیں مانگنے کی رات ہے, یہ دیواریں سجانے کی رات تو نہیں ہے, چراغا کرنے کی رات تو نہیں ہے. اب جس کی حیثیت ہے وہ بھی چراغا کر رہا ہے, جس کی حیثیت نہیں ہے وہ بھی چراغا کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا بجلی کون سی استعمال کر رہے ہیں, سرکاری بجلی استعمال کر رہے ہیں, چوری بھی کر رہے ہیں, اپنا کام بھی نکال رہے ہیں. یاد رکھیں یہ چراغا کرنا بھی محض رسم باطل ہے, بدعت ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طریقے سے ایک رسم اور ہے جو اس رات میں مشہور ہے, حلوہ پکانے کی. حلوہ پکانے کی, پتہ نہیں مسلمانوں کو بھی اس حلوے نے کہیں کا نہ چھوڑا, مسلمانوں کو اس حلوے نے کہیں کا نہ چھوڑا. جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے تو ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے بیچارہ جو کھانے پکانے میں لگ جاتا ہے, وہ طبقہ کھانے پکانے میں لگ جاتا ہے. یہ نہیں کہتے لوگوں کو کہ عبادت کرو, حالانکہ کیا سکھانا چاہیے, عبادت کرو, اس رات کی قدر کرو, اس رات میں ذکر کرو, دعائیں مانگو, ساری رات جاگ کر گزارو, اللہ کے گھر میں گزارو, عبادت میں گزارو. یہ نہیں کہتے ہیں حلوہ ضرور بانٹنا. اور بعض لوگ تو قید لگاتے ہیں زعفرانی بھی ہو, حلوہ بھی ہو اور زعفرانی بھی ہو. ہائے افسوس, امت کو کس کام میں لگا دیا, کس کام میں لگا دیا. اب ساری دنیا کے سامنے کیا پیغام جاتا ہے کہ ان کی کوئی بڑی رات نہیں آئی, پتہ نہیں کوئی جشن آ گیا ہے. اتنی لائٹنگ کر رہے ہیں, اتنی لائٹنگ کر رہے ہیں, اور سارا سال روتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو ساری دنیا ہمارے ملک کی جو تصویریں دیکھتی ہے اور منظر دیکھتی ہے تو وہ بھی کہتے ہوں گے ایک طرف بجلی نہیں ہے, دوسری طرف فضول خرچی کتنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچارے حلوہ پکا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں, اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر, بازار میں, محلوں میں, اور ساری رات حلوے میں پوری ہو گئی. ساری رات اسی پکانے اور بانٹنے اور کھانے میں پوری ہو گئی. افسوس جو کام تھا وہ مولانا نے آپ کو بتایا نہیں, جو کام کرنے کا تھا وہ آپ کو بتایا نہیں گیا. وہ کام کھانے پینے کا نہیں تھا, کھانا پینا تو سارا سال ہوتا ہے, وہ کام عبادت کرنے کا تھا. اصل کام اس میں کیا تھا, عبادت کرنے کا تھا. پھر ایک رسم اور ہے, بعض گھرانوں میں اس رات میں کھانے کی جگہ مشہور ہے, کہتے ہیں مسور کی دال پکاؤ. یہ بھی عجیب بات ہے. اس رات میں کھانے کی جگہ کہتے ہیں آج کی رات مسور کی دال پکنی چاہیے. کیوں بھائی, اس رات کا کیا قصور ہے؟ اس رات کا کیا قصور ہے جو آپ اس میں دال پکا رہے ہیں, مسور کی دال پکا رہے ہیں, اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھی بے اصل بات ہے, اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری رسمیں ہیں اور بدعات ہیں, اور ان کاموں میں لگنے کی وجہ سے انسان بالآخر آہستہ آہستہ عبادت سے چلا جاتا ہے. ایسے ہی ایک رسم اس رات میں یہ ہے کہ لوگ قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی گئے ہیں قبرستان, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن زندگی میں ایک مرتبہ گئے. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے نئے کپڑے پہن رہے ہیں, عورتوں کو بھی ساتھ لے رہے ہیں, بچوں کو بھی ساتھ لے رہے ہیں, گاڑیاں رکشے کرائے پر کرا رہے ہیں. اب وہ جا کر راتوں میں قبرستانوں میں پھر رہے ہیں, واپس آئے تھک ہار کے سو گئے. تو اصل مقصد کیا تھا, عبادت کرنا, اس عبادت سے محروم رہ گئے, اس عبادت سے محروم رہ گئے. یاد رکھیے اگر ہمت ہے تو جائے,
لیکن پہلے عبادت کرے، پہلے قبرستان نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ عبادت ہے، بعد میں قبرستان ہے۔ اور قبرستان میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں قبروں پر پھول ڈال کر آئیں۔ میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں، جتنے پیسوں میں پھول آتے ہیں آپ وہ 100 200 300 400 روپے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیں، اور نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ اس غریب کو جو میں نے صدقہ دیا ہے اس صدقے کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچا دے۔ ہمارے ہاں یہ چادروں کا رواج ہے، لوگوں کے جسم پر کپڑا نہیں ہے اور قبروں پر چادریں چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن بات الحمدللہ درست اور حقیقت پر مبنی بات ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جیسے ہندو چڑھاتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، مستحق کو کھلائیں، غریب کو کھلائیں، غریب کے پیٹ میں لقمہ جائے گا، یہ دعا دے گا، انشاءاللہ اس کی دعا سے آپ کی رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ آج ہم قبر پر بہت کچھ پھینک آتے ہیں، کچھ بیچارے ایسے ہیں جو دال، کچھ چاول، کچھ اناج، کچھ غلہ، ایسی چیزیں بھی پھینک آتے ہیں۔ تو بھائی فائدہ کب ہوگا؟ فائدہ پھول پتیاں پھینکنے سے نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ تو صدقہ کرنے سے میت کو ہوگا۔ صحیح راستے سے آپ خیرات کریں تو پہلے عبادت کریں اور قبرستان جانے کی ہمت تو قبرستان جائیں، لیکن خواتین کو نہ لے جائیں۔ خواتین کا قبرستان جانا منع ہے، خواتین کا قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، منع فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لہذا انہیں قبرستان نہیں لے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس رات کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ نماز مغرب کے بعد کچھ نوافل پڑھتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کچھ نوافل پڑھتے ہیں، اور ان نوافل میں سے چند نوافل اس نیت سے پڑھے جاتے ہیں کہ زندگی بھر کی جتنی نمازیں قضا ہیں وہ اس سے ادا ہو جائیں گی۔ یہ بھی محض رسم ہے، یہ بھی بدعت ہے، ایسے نوافل کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہو جائیں شریعت نے کیا حکم دیا؟ ان نمازوں کو ادا کرو، ان نمازوں کو پڑھو۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جب کسی کو مرید کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو اس وقت سب سے پہلی جو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں، بھائی قضا نمازیں قضا روزے پورے کرو۔ یہ نصیحت کرتے ہیں نا، قضا نمازیں قضا روزے پورے کرو۔ نمبر 2، لوگوں کا لین دین پورا کرو۔ اس کو تکمیل کہا جاتا ہے، جب ساری قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی، روزے بھی پورے ہو جائیں گے، لین دین بھی صاف ہو جائے گا، زندگی پھولوں سے بھی زیادہ ہلکی ہو جائے گی، زندگی پھولوں سے بھی زیادہ ہلکی ہے۔ نہ اللہ کا کوئی حساب، نہ بندوں کا کوئی حساب، ہر حساب سے بالکل پاک صاف ہے۔ الحمدللہ اسے پتہ چلے گا زندگی کا لطف کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے کوئی نوافل ثابت نہیں ہیں جن کے پڑھنے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں۔ ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت یا 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھیں اور ساری زندگی کی قضائے عمری ادا ہو جائے۔ یاد رکھیں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ جس کی جتنی نمازیں قضا ہوئیں وہ شب برات میں 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، آپ مجھے بتائیں پھر مسجدوں کی ضرورت ہے، پھر امام کی ضرورت ہے، پھر نماز با جماعت کی ضرورت ہے؟ جب شب برات میں ساری نمازیں ویسے ہی ادا ہو جائیں گی، قضائے عمری ساری ختم ہو جائے گی، تو پھر اس سارے جھنجٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال شب برات میں 10-20 رکعت پڑھ لیا کریں، بس جان چھوٹی۔ نہ نماز پڑھیں، نہ مسجد بنائیں، نہ امام رکھیں، نہ یہ سارے جھنجٹ کریں، اتنا لمبا چوڑا خرچہ ہے، صرف شب برات میں ہم چند رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھیں ایسا کوئی شارٹ کٹ شریعت نے تلقین نہیں فرمایا، نہ ایسا کوئی طریقہ ثابت ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے جس کی نماز قضا ہو جائے آپ نے فرمایا اسے چاہیے جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ نماز پڑھنی ہے، نمازوں کو سر سے اتار کر پھینکنا نہیں ہے۔ تو اس رات میں ایسے نوافل کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اصل اس رات میں عبادت کریں،
دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، رات کا جتنا حصہ آسانی سے بیدار رہ کر عبادت کر سکتے ہو، عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں، مناجات میں، دعاؤں میں صرف کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ساری رحمتیں اس رات کی عطا فرما دیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے جو ایک بدعت ہے ہمارے ہاں چل رہی ہے، با جماعت صلاۃ التسبیح کا پڑھنا۔ جگہ جگہ لکھ کر لگاتے ہیں بھائی صلاۃ التسبیح ہوگی، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی سمجھ لیں، صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، قریب قریب حرام کے ہے، نفل کی جماعت ثابت نہیں۔ جماعت کون کون سی ثابت ہے؟ 5 وقت کی جماعت ثابت ہے، جمعے کی جماعت ثابت ہے، عیدین کی جماعت ثابت ہے، نماز جنازہ با جماعت پڑھا جاتا ہے، سب اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی سورج گرہن کی نماز ثابت ہے، استسقاء بارش کی نماز ثابت ہے، یہ نمازیں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کی جماعت کرانا ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تنہا پڑھیں۔ اس کی جماعت کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کرائی، کبھی صحابہ نے نہیں کرائی، کبھی تابعین نے نہیں کرائی۔ جتنا کام ثابت ہے بس اتنا کام کر لیں، باقی جو کام ثابت نہیں ہے اسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ بدعات ہیں جو اس رات میں کی جاتی ہیں۔ اور اخیر میں ایک چیز اور عرض کر دوں، ہمارے ہاں ہندوؤں سے یہ رسمیں آئی ہیں، یہ چراغا ہندو اپنے اپنے تہواروں پہ کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ رہے، ہمارے ہاں بھی چراغا آ گیا۔ ایسے ہی ہندوؤں میں آتش بازی بھی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شادی کے موقع پر بھی، تہواروں کے موقع پر بھی۔ یہ رسم بھی آہستہ آہستہ ہمارے یہاں آ گئی۔ اب شب برات میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو بیچارے اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اور کئی دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، کئی دن بعد تک اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس رات میں آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل ڈالنا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہیں اس مبارک رات میں سکون کو برباد کرنے والے، شور شرابہ کرنے والے، پٹاخے پھوڑنے والے کہیں اللہ کے غضب کا نشانہ نہ بن جائے۔ اس لیے اس رات میں اپنے بچوں کو اس غرض سے پیسے نہ دیں۔ سمجھدار بچے ہیں انہیں آپ عبادت کے لیے ساتھ لائیں، نہ سمجھ بچے گھر والوں کے حوالے کر کے آئیں، گلی محلوں میں نہ چھوڑیں۔ لوگ مسجدوں میں عبادت کر رہے ہوں گے اور آپ کے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے۔ اتنی مبارک رات کی اس سے بڑی کوئی بے حرمتی ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ ہندوؤں سے آئی ہے۔ یہ چیز چراغا کرنے کی بھی طریقہ ہندوؤں سے آیا، اسی طریقے سے ہی آتش بازی کرنا یہ سلسلہ بھی ہندوؤں سے آیا ہے۔ اس رات کی، آنے والی رات کی بڑی قدردانی فرمائیں، اور جو بدعتیں میں نے بتائی ہیں ان سے بچ کر خالص اس رات کو عبادت میں صرف کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ آنے والی اس عظیم شب میں ہم سب کی مغفرت بھی فرما دیں اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں، اور اللہ ہماری جملہ حاجات اور مشکلات کو حل فرما دیں۔ الحمدللہ۔ إلى جنة في أعالي سماء